صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بیان فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ بہت توجہ سے ناظرین اس حدیث مبارکہ کو سنیے گا، سرکار علیہ السلام کا قول مبارک ہے اور صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو میرے بعد طنز کا نشانہ نہ بنانا۔ یاد رکھو، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور جس نے ان کو اذیت دی بے شک اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی بے شک اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی ان قریب اللہ اس کو پکڑے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسے ہی صحابی کہ جنہیں میں اگر یہ کہوں تو نہ ہوگا کہ جن کا گھر اسلام کے نور کا پہلا مرکز بنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ستاروں کی مانند ہیں صاحب، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے محسن ہیں، کہ ہمارے گھروں میں کلمہ انہی کے صدقے اور طفیل ہے، وہ اسلام کے محسن ہیں۔ قربانیوں کے بعد اسلام ملا ہے ناظرین ہمیں۔ ایک ایسی ہستی جنہیں دنیا حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ جب سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین اسلام قبول کیا تو اپنا سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تاکہ اپنا گھر بھی کوہ صفا کے دامن میں دار ارقم تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کا پہلا مرکز بنا، پہلا مرکز، بلکہ مسلمانوں کی پہلی اسلامی درسگاہ، پہلی اسلامی جامعہ، پہلا سیاسی اور سماجی مرکز بھی ناظرین یہی گھر تھا۔ یہ بڑی خوبصورت اور کمال تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے ضمن میں مکہ مکرمہ میں جن مقامات کو اپنے قدوم مبارک سے عزت اور رونق بخشی ناظرین، ان میں سے ایک دار ارقم ہے، جسے تبلیغ و اشاعت اسلام کی روشن تاریخ میں اہمیت اور مراکز دین میں بڑی فضیلت رہی ہے۔ یعنی مسلمانوں کی، اب میں یہ کہوں ناظرین، بڑی عام سی میں بات کرتا ہوں کہ یعنی مسلمانوں کی ساری پالیسیز اور ساری اسٹریٹجیز جو تھیں اس دار ارقم میں بنتی تھیں، اور جو مرکزی کنٹرول اینڈ کمانڈ تھی وہ دراصل یہیں سے ایکٹیو کی جاتی تھی۔ یعنی کفار دار الندوہ میں بیٹھ کے خفیہ تدبیریں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اور مسلمان دار ارقم میں بیٹھ کر عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام پیا کرتے تھے۔ ابتدائی دعوت اسلام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ یعنی کوئی تصور بھی ناظرین نہیں کر سکتا تھا کہ کوہ صفا کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں جس تحریک کی بنت ہوئی، یعنی جہاں پالیسیز بنی، جہاں عہد و پیما ہوئے، دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی تحریک بن گئی کہ کیا عرب و عجم، تمام تر عرب و عجم کو اپنے زیر نگی کیا، یہاں تک کہ رومن اور پرشین امپائر کو بھی اپنے زیر تسلط لے لیا۔ دار ارقم حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھا ناظرین، جنہوں نے یعنی وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر السابقون الاولون کا تاج سجایا، اور سبقت اسلام کا اعزاز پانے والوں میں 7ویں خوش نصیب ہیں
کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر رہتی دنیا تک اس رجسٹر میں اپنا نام لکھوا دیا کہ جب بھی فہرست بنے گی کہ صاحب کتنے مسلمان دنیا میں آئے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانے، کتنے آئیں گے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، لیکن جو سب سے پہلے ایمان میں لائے ان میں 7واں نمبر حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سابقون الاولون صحابہ کی بڑی تعداد، ناظرین ظاہر ہے ان کے دولت قدے پہ آتی تھی اور دین اسلام کے نور سے بہرمند ہوا کرتی تھی۔ دار ارقم میں ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب کیا کمال بات ہے کہ وہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور اسی دار ارقم میں ناظرین، اسی دار ارقم میں مسلمان ہونے والے صحابیوں کی تعداد تقریباً 40 کے قریب آتی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دار ارقم میں دین اسلام لائے۔ اسی دار ارقم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب وہ بات آ گئی ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لیا، کیونکہ ظاہر ہے اب اعلان کرنا تھا، اب جو ہے 40 افراد پورے ہو چکے تھے، تو 2 نورانی صفیں بنی، ایک صف کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور دوسری صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور اسی دار ارقم سے پہلی مرتبہ وہ 2 صفیں خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھیں کہ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہ 2 صفیں نہیں رہیں، آج پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل چکا ہے۔ تو آج ناظرین بنیادی طور پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی توصیف تو ہم کیا بیان کریں گے، بس کوشش کریں گے ان کے غلاموں کی صف میں اپنا نام شامل کروائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آپ سے پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں، بڑا کمال موضوع ہے صاحب، میں تو ابھی تک اس لطف میں ہوں کہ وہ گھر کیا گھر ہوگا، وہ کیفیت کیا کیفیت ہوگی، وہ ماحول کیا ماحول ہوگا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعارف اور آپ کا قبول اسلام جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں سننے والوں کو ایک جذبہ اور ولولہ تازہ عطا کر دیا ہے۔ جزاک ماشاء اللہ۔ آج ہم اس جماعت کے ایک مقدس فرد کا ذکر کرنے لگے ہیں جو تاب و توانا میں بنیاد رکھ رہے ہیں، طاقتور ہیں، 18-19 سال کے نوجوان ہیں، اللہ، اور یہ جماعت وہ ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس جماعت کے فرد ہیں جس کے لیے قرآن نے کہا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ اپنی رضا کا تمغہ دے اور یہ کہے کہ میں بھی راضی اور مجھ سے یہ بھی راضی۔ اللہ 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 اللہ۔ اندازہ لگائیں کہ جنہیں رب تعالیٰ یہ کہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، اب قیامت تک کوئی بھی ان سے ناراض ہوتا رہے انہیں کیا فرق پڑے گا؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو سیدنا حضرت ارقم بن الارقم جو مرہ بن کعب پر جا کر جن کا تعلق نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، قبیلہ بنو مخزوم کے روشن چراغ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ارقم تو ہیں ہی، لیکن اپنے کارناموں کی بدولت
حب رسول کے جذبے کے تحت سرشاری کے عالم میں جو تاریخ رقم کر گئے، دنیا اس پر قیامت تک رشک کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان ارقم ہے، تاریخ رقم کر دی واہ 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 واہ۔ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس طرح سے گردن جھکا دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں، اور آپ کا یہ دامن وہ برکتوں والا ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا اللہ البلد، اللہ اللہ اللہ۔ اور کہیں مکہ کی سرزمین پر قدم پڑے ہوں یا نہ پڑے ہوں، لیکن ارکم کا گھر وہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نشست ہو رہی بھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ارکم کو جو خوش نصیبیاں عطا فرمائیں، جب انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی للکار نے مکہ میں ایک کشمکش پیدا کر دی ہے، اور یہ لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے گوارا نہیں، روڑے اٹکا رہے ہیں، میرے پاس ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، میرا گھر کوہ صفا کے دامن میں ہے، اور اتنا محفوظ ہے کہ وہاں کسی کو پورے مکہ میں سے ہمت نہیں پڑے گی کہ اس میں قدم رکھ سکے، یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کیا موقع ہوگا پروفیسر صاحب، وہ کیا موقع ہوگا؟ ذرا یہ اس موقع کو میں ویژولائز نہیں کر پا رہا۔ یعنی وہ تو اندازہ لگا سکے ہوں یا نہ لگا سکے ہوں، ہاں، قیامت تک آنے والا مسلمان اس بات کو دل و دماغ میں لذتیں حاصل کرتا رہے گا کہ کیا مبارک جگہ تھی وہ ارکم، تیرے نصیب پر قربان کہ تو جہاں یہ آرزو رکھ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام تیرے گھر میں آئیں، وہاں تیری وہ طلب اللہ کہ میری آنکھیں بھی نور نبوت کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں اور میں بھی ایمانی لذتیں حاصل کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے سیدنا حضرت ارکم جو قبیلہ بنو مخزوم کے ایک روشن چراغ ہیں، اور یہ وہ قبیلہ ہے جس کے پاس زمانہ جاہلیت میں فوج کا انتظام، فوج کی سپہ سالاری، فوج کا سارا پولیس کا انتظام، سارا کچھ ان کے پاس۔ اچھا، ایک ممتاز گھرانے کے فرد ہیں، اور پھر یہ کہ مرہ پر جا کر حضور علیہ السلام سے ان کا سلسلہ نسب بھی مل جاتا ہے، تو انہوں نے نوجوانی کے ایام میں اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان کی یہ حقیقت کائنات پر واضح کر دی کہ ایمان نام ہے اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہر طرح سے فدا کر دینا، قربان کرنے کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو وہ اس حقیقت کو جان کر پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان نفوس قدسیہ کو کیا خراج عقیدت پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مکی زندگی میں ایمان قبول کیا، ان میں کوئی منافق نہ تھا، اللہ، کیونکہ یہاں ایمان قبول کرنا جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ ایسا ہی تھا۔ منافقت تو وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں مفادات کی جنگ ہوتی ہے، یہاں تو سب کچھ لٹانا ہے، جان بھی دینی ہے، مال بھی دینا ہے، اولاد بھی دینی ہے، وطن بھی چھوڑنا ہے، ہر چیز نچھاور ہو رہی ہے۔ تو یہ اس فرد، جیسے آپ نے کہا کہ 7واں نمبر، یا بعض نے 11واں اور 12واں بھی کہا، لیکن ابتدائی ایام میں جن لوگوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ اپنے آپ کو اس جماعت کا فرد بنایا، جسے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ غرض کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیر و جہاں دور و جہاں بان و جہاں آرا، جہاں اللہ رب العزت نے اس جماعت کو قیامت تک آنے والوں کے لیے، یعنی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تو تعلق ہے اللہ کا، جی، وہ جو چاہے اپنے نبی سے کہے، بالکل ٹھیک، اور ایک تعلق ہے حضور علیہ السلام کا اپنا، آپ اپنے بارے میں جو کچھ کہیں، لیکن اہل ایمان کو کہا گیا کہ مومن بننا ہے تو ان کی طرح بننا جو اصحاب صفہ میں شامل ہیں، جو دار ارکم میں موجود ہیں، اللہ اللہ، جو ابتدا میں ایمان لا رہے، اللہ، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ان جیسے مومن بنو گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا۔ آمین، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ پروفیسر صاحب، اتنی خوبصورت اور عشق پر مبنی آپ نے گفتگو فرمائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو عشق کی، محبت کی، الفتوں کی داستان رقم کر دی ہے، ذرا صاحبزادہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ تاج عطا کیا جو السابقون الاولون کا تاج ہے،
ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جنید بھائی شکریہ آپ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت انسانیت کی رشد و ہدایت کا سلسلہ بصورت اسلام شروع فرمایا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آ کے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، تو رب العالمین جل وعلا نے ہر امت میں ہر دور میں ایسے افراد ظاہر فرمائے جو اپنی فطرت کی بیداری کے سبب سے اس امت کے بہترین افراد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے قرب رکھنے والوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا صاحب راز قرار دیا، حواری قرار دیا۔ لیکن یہ سلسلہ جس وقت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے مذہب اسلام کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں بھی جن لوگوں پر اس مذہب کی فطرت اور بیداری کی بنیاد رکھی ہے وہ پرنور اصحاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ یہ خاص طور پر وہ افراد جو بالکل شروع میں اسلام لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک گزارش میں یہاں لازماً کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ جس وقت کسی پروگرام میں، کسی تقریر میں، ہماری کسی گفتگو میں علی الاطلاق صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر آئے تو اس میں از خود اہل بیت شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات۔ اس لیے جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں پر، ان نفوس قدسیہ پر مذہب اسلام کی بنیاد ہے، وہ صحابہ کرام ہیں، تو وہ اصحاب میں حضور کی اہل بیت، اولاد، اطرت، ازواج بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سب شامل ہیں۔ کیا بات۔ یہ سلسلہ جس وقت آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان لوگوں کو ایمان کی ایسی صفا اور جلا عطا فرمائی ہے کہ رب تعالیٰ جل وعلا نے قیامت تک آنے والی حضور کی جتنی امت ہے، چونکہ حضور آخری نبی ہیں اور یہ آخری امت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایمان کا جو معیار کسوٹی قرار دیا ہے نا، وہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شخصیات۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن عزیز کی نص ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لاتے اس طرح جس طرح یہ لوگ ایمان لا چکے ہیں، سبحان اللہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر ہدایت یافتہ ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان۔ ہم نماز میں 5 مرتبہ دن میں یہ عرض کرتے ہیں مالک کے حضور، اس کی صفات کا اقرار کر کے تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، وہ سب جہانوں کا خالق مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے میرے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہر بندہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے۔ تو رب تعالیٰ وہ ہدایت دے رہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لائے ہیں تو پھر یہ بھی ہدایت یافتہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ بالکل ٹھیک، السابقون الاولون۔ اب ان میں بھی ان عزت مآب جو شخصیات ہیں، یہ وہ خاص احباب ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوائل دور میں ایمان لائے ہیں۔ اب ان کا تو معیار ایسا ہے، ان کی شخصیت ایسی ہے، قرآن عزیز ان کے بارے میں نص کرتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دونوں جماعتوں میں سے بھی، چاہے مہاجرین ہو چاہے انصار ہو، جو سبقت لے جانے والے ہیں، اول اسلام لانے والے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی، اور وہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے اپنی رضا کا اعلان فرماتا ہے اور یہ بھی اس سے راضی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور پھر آگے ان کی رضا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار فرما رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں قرآن عزیز نے ذالک الفوز العظیم جہاں کہا ہے تو اس کا مشار الیہ یہ نہیں جاننا کہ شاید جنت تک پہنچ جانا وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان سابقون الاولون کا مقصد تھا۔ جنت تک رسائی ان کے لیے کامیابی نہیں تھی، ان کے لیے کامیابی تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سے اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو جانا، اور اس دامن سے وابستہ ہو کر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے دیدار کا مستحق ہو جانا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ ذات کا دیدار ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سابقین اولین کا لفظ استعمال کیا گیا، اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہمارے مفسرین نے جس وقت اس پر کلام کیا کہ سابقون الاولون ہیں کون، یہ ظاہر ہے ایک اعزاز ہے، ایک ڈگری ہے، لیکن اس کا حقدار کون ہے، تو اس بارے میں مختلف اقوال آئے۔
بعضوں نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی نماز ادا کی اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے بھی نماز ادا کی۔ اچھا، اس میں ایک بات عرض کروں، یہ بھی بڑی لطیف بات ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے دور میں جب کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی نا، تو آپ بیت اللہ شریف میں اس مقام پر کھڑے ہوتے تھے جہاں بیت اللہ بھی سامنے آتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے آتا تھا۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگرچہ قبلہ من جانب اللہ، حکم یہی ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ بیت المالک تیرا حکم سر آنکھوں پر، نماز ادھر ہی پڑھیں گے، لیکن ہمارا یہ ارادہ ہے کہ تو قبلہ تبدیل فرما کے بیت اللہ شریف کو قبلہ یعنی جد کا گھر جو ہے وہ سامنے رہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہ ہماری تحقیق علماء کرام نے، ہمارے اسلاف نے ذکر کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنہوں نے قبلتین کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، دوسرا قول یہ ہے جنہوں نے بدر میں شرکت کی، اور تیسرا قول یہ ہے جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے، جنہوں نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم موت پر بیعت کرتے ہیں، مر جائیں گے لیکن عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ تین لوگ۔ اچھا، اس تناظر میں ہم دیکھیں عام عظیم، چاہے وہ قبلتین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہوں، چاہے بدری ہوں، چاہے بیعت رضوان والے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، وہ ان تینوں کسوٹیوں پر پورا اتر کے سابقون الاولون میں شامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسے رفاقت آپ کو نصیب ہوئی، اس پہ بات کریں گے کہ ہر غزوے میں آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قربان ہونے کے لیے جو تیار رہتے تھے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اب آتے ہیں ذرا اب تصور میں لوگوں کو لے کے چلتے ہیں اس بیت ارقم کی جانب، ماشاءاللہ، کہ جہاں نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، جہاں سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ظاہر ان کی تشریف آوری کا جو واقعہ ہے وہ، اور پھر جو دار ارقم کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اقبال مند فرمائے۔ قبلہ شاہ جی کے ساتھ اور پروفیسر صاحب کے ساتھ چند لفظ کہنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں ذرا اس تصور سے اس بات کو آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ مکہ میں کھلا جس دم میں خانہ محمد کا، پی پی کے ہوا ہر ایک مستانہ محمد کا، تا سوز محبت میں جل جل کے مزے لیتا، اللہ رے بلال عاشق پروانہ محمد کا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو میخانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی گئی ہے تو یہ دو ہی جگہ ہیں، یا حضرت سیدنا ابو طالب کا گھر ہے یا حضرت سیدنا ارقم کے گھر میں میرے نبی کرم فرما ہوتے تھے، اور وہاں سے یہ ساری مے طہور مومنوں کو منور کرنے کے لیے پھیلائی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا اور پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہ کس مقام پر واقع تھا، اور وہاں پر پورے مکہ مکرمہ اور خصوصاً ان کے دار الندوہ کی تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھنا بڑا ہی آسان تھا۔ جی ایسا ہی۔ اور یہ انتخاب بے شک حضرت ارقم نے رسول اکرم کی خدمت میں ہر چیز پیش کی، لیکن میرے نبی کا یہ انتخاب بتاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بہترین پلانر تھے، اور ایک لیڈرز کی جتنی کوالٹیز ہونی چاہیے وہ سب سے پہلے میرے نبی کے قدمین کا بوسہ لیتی ہیں، پھر اس کے بعد دینی اور دنیاوی تمام رہنماؤں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ۔ اور یہاں پر تمام معاملات ہوتے تھے، بے شک وہ معاشی، معاشرتی، سیاسی، داخلہ خارجہ جتنے امور ہیں، یہ دار ارقم بھی تھا، بیت ارقم بھی تھا، دار الندوہ بھی تھا، دار الاسلام بھی تھا۔ اور حضرت ارقم کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں آنا ابنو، اور یہ کتنے فخر سے انہوں نے کہا ہوگا، آنا ابنو سبعۃ فی الاسلام، میں اس کا بچہ ہوں جس کو 7ویں نمبر پر دین اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اور یہی وہ گھر ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح حاضر ہوئے اور مشرف اسلام ہوئے، حضرت عثمان بن معزون تشریف لاتے ہیں، اسلام قبول فرماتے ہیں۔ ایک قول حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ہے کہ وہ بھی یہاں تشریف لے کے آتے ہیں، مشرف الاسلام ہوتے ہیں۔ اور ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبت کے عروج پر تھے، تو آپ نے دعا کر دی، دو نام لیے کہ اس کے ذریعے یا اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ تو میرے نبی کی کرم نوازی ہے نا کہ ان کے نام لے کے یہ کہا کہ ان کے ذریعے، میں نقطہ عرض کروں گا، ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ حقیقت میں یہ لوگ اگر اسلام میں آئیں گے تو ان کو عزت اسلام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور دل میں حضرت عمر ہی تھے، اسی وجہ سے فجاء عمر بن الخطاب من الغد بکرتن، کہ دعا بدھ کو کی گئی، جمعرات والے دن دار ارقم میں حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں، اور آنے کا واقعہ
میں ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کی زبان میں یوں عرض کروں گا کہ ہاتھ میں ننگی تلوار لی ہے، شباب کا عالم ہے، طاقت کا نشہ ہے، وہ تلوار لے کے نکلتے ہیں کہ آج آر یا پار کا فیصلہ کرنا ہے۔ کسی نے کان میں مجدہ جاں فضا سنایا ہے، اپنی بہن کے گھر گئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور سنا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ تو اسی وقت کیفیت یہ پیدا ہو گئی ہے، میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی۔ صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہیں، ذوق کی نظر کرتا ہوں، میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے، میں راتوں کو کوئل کی ماند کوکوں، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے۔ اور وہاں سے آپ تشریف لے آتے ہیں تو کہاں پر جاتے ہیں؟ حسن و جمال کے ماہتاب، صوری محاسن اور معنوی خوبیوں کے مالک رسول اکرم کے در پہ، اس بیت ارکم میں جہاں پر مردہ روحوں کو زندہ کیا جا رہا ہے اور عشق رسالت کی شمع فروزاں کی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر دروازے پہ تشریف لاتے ہیں بیت ارکم میں، حضرت امیر حمزہ اور ایک صحابی جب حضرت عمر کو تھامتے ہیں تو جسم پہ کپ کپی طاری ہے۔ گویا کیفیت یہ ہے کہ میں اس کے در پہ جا رہا ہوں جس کے خلق کو اس کے خالق نے عظیم کہا، جس کے اسوہ کو اس کے کریم نے حسین فرمایا، جو ہمیشہ سب کا تھا، سب کا ہے اور سب کا رہے گا، اور بلا تفریق اس کی رحمت برستی ہے۔ یہ سلطان حسینان جہاں ہے، یہ سرور اورنگ نشینان عالم ہے، اور آج عمر اس ارادے سے آیا ہے کہ میرے دامن تہی کو اپنے عشق رسول کی دولت سرمدی اور نعمت عظمیٰ سے بھر دیجئے۔ اس جگہ کو بیت ارکم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور پروفیسر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ایک حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی جو اختیار کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک تو یہ بتائیے اس کا ڈیوریشن کیا تھا، دار ارکم جو آپ نے پورا جو ہے خاص طور پہ جو سٹارٹنگ تھی جب تبلیغ کی، اور جو خاموش تبلیغ کی جو حکمت عملی تھی وہ کیا تھی، اس پہ ذرا سا کلام فرمائیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس کائنات میں حکمت بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ اہل ایمان ذرا اس کی بھی ایمانی لذت لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا، جسے دانائی ملی اسے خیر کثیر ملی۔ تو جو دانائی بانٹ رہا ہو، جو حکمتیں بانٹ رہا ہو، ان کی عظمتوں کا سراغ کوئی پا سکے، کس کی ہمت ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی حکمت و موعظت کے ساتھ دین اسلام کی آبیاری اس طرح کر کے اس کو تناور درخت بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا ہر لحظہ خیال رکھا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 7 سال یہاں گزرتے ہیں، 7 سال گزرے، 7 سال گزرتے ہیں، ان میں وہ موقع بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس طرح مشرکوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتے ہیں کہ آپ کا منہ اس طرح سوج جاتا ہے کہ اس میں ناک نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ ہو، وہ عقبہ بن ابی معیط جو ملعون تھا اس نے، وہ بعد کا ہے، وہ دوسرا ہے۔ اچھا وہ دوسرا ہے۔ اس میں اس طرح ان کو مارا گیا کہ سر کے جس حصے میں ہاتھ رکھتے بال ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مشرکین مکہ ہوش کے ناخن لیں
وہ جو ایک نظام حیات لے کر جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہٹ کر انسانیت کی طرف آ جائیں جو اللہ تعالیٰ کی نیابت کے اعزاز سے ان کو عطا کی گئی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استقلال کو دیکھ کر، آپ کی اولوالعزمی کو دیکھ کر مشرکین مکہ جب اپنے پورے عروج پر آ گئے تو انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ آج کے بعد ان سے مقاطعہ کر دیا جائے۔ تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد شیب ابی طالب میں، ابھی حضرت ابو طالب کا ذکر کر رہے تھے، حضور علیہ السلام نے آغاز وہیں کیا اور پھر شیب ابی طالب کو بھی منور کیا۔ وہ بھی ایک اعزاز ابو طالب کے گھرانے میں آتا رہا۔ اور اس کے بعد جب ہجرت کا موقع ملا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کو اجازت دی کہ اب آپ مدینہ منورہ آ جائیں، تو عقبہ جو ہوا اس موقع پر پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کریں، تو پھر حضرت ارقم بھی ہجرت فرما کر مہاجر ہونے کا وصف بھی پا کر مدینہ منورہ آ گئے۔ ذرا سی وضاحت کر دیجیے گا کہ وہ خاموش حکمت عملی کیا تھی، یعنی جو بالکل ایک دم خاموشی کے ساتھ ایک اسٹریٹجی بنائی گئی دین اسلام کی تبلیغ کی، وہ کیا تھی؟ وہ انفرادی طور پر تھا۔ اس کے بعد جب آپ کو حکم ملا کہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تاکہ قوت جمع ہوتی جائے، قوت جمع ہو جائے، ایک گروہ بنتا جائے، جماعت وجود میں آتی جائے۔ اور اس کے بعد حضرت ارقم کے گھر کو جو اعزاز ملا ہے، جس پر قیامت تک اہل ایمان ان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو نعرہ تکبیر کی پہلی صدا اس گھر میں بلند ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ نے جتنی تعداد میں بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر، اور پھر یہ کہ یہاں سے ہی وہ ہمت اور جرأت بھی ساری سمٹ کر آ گئی، اور عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اب ہم بیت اللہ میں جا کر اللہ کی علانیہ عبادت کریں گے، دیکھیں گے کون مقابل آتا۔ کیا بات! یہاں تو آپ نے کہا کہ آج ہم علانیہ، جہاں حضرت حمزہ اللہ کا شیر اور عمر رضی اللہ عنہما اکٹھے ہوں اور پھر مسلمان خفیہ عبادت کریں، نہیں، آج ہم علانیہ کریں گے۔ اچھا، اب یہ بتائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے آپ کو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے بھی بہت تھے، اور یہ وجہ ہے کہ جب ہجرت مدینہ ہو گئی اور پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کم و بیش مطلب ہر غزوے میں جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل سایہ بن کے ساتھ ساتھ رہے۔ ذرا بتائیے اس حوالے سے۔ میں اس سے پہلے ایک بات کی ضرور تشریح کرنا چاہوں گا کہ خاموش دعوت کا سلسلہ، اس کا سبب کیا تھا، اور ابھی تک میری طرف سے چونکہ اس پر نور گھر کے بارے میں کوئی جملہ میرے نامہ اعمال میں شامل نہیں ہوا تو میں وہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ مرکز اسلام تھا، ابتدائی مرکز اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم جس مقام پر لگا، جس پتھر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس ساعت کو اس میں محفوظ فرمایا اور وہ بیت اللہ شریف میں رکھوایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن عزیز اس کے بارے میں کہتا ہے فی آیات بینات مقام ابراہیم، بیت اللہ میں بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، جہاں قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لگا، بے شک، سبحان اللہ، اور وہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ بے شک، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم کسی پتھر پہ لگے، وہ بیت اللہ شریف کی عزت اور عظمت کا سبب ہے، اللہ اس کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ تو حضرت ارقم کا وہ گھر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 برس تک موجود رہے ہیں، وہ شعائر اللہ بھی ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ اسی طرح جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے مسجد نبوی شریف کے بارے میں فرمایا۔ ایک سوال پیدا ہوتا تھا نا، وہ حرم تھا، تو حضور مدینہ تشریف لائے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں یہ خواہش تھی کہ میں نے حرم چھوڑا ہے، لیکن ابن الحاج نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حرم سے مدینہ طیبہ جانے کا حکم دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے محروم نہیں فرمایا بلکہ ایک اور حرم عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر، یعنی حرم مدینہ۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ادھر مقام ابراہیم ہے تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ نے ریاض الجنہ عطا سبحان فرمایا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے اسباب دیکھیے کہ یہ ریاض الجنہ کیوں بنا،
اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے امامت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو زمین کا یہ وہ حصہ ہے جس کو سرکار کے قدموں کے بوسہ لینے کے سب سے زیادہ مرتبہ شرف حاصل اللہ ہوا۔ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کے قدموں سے نسبت کی وجہ سے یہ ریاض الجنہ ہے۔ تو پھر جہاں 7 سال حضور نے مرکز اللہ اسلام اللہ، کے سبحان شرف اللہ، بخشا سبحان اللہ، ہے، سبحان یعنی حضرت ارقم کا گھر۔ آج آپ نے عاشقوں کو اور سننے والوں کو ایک بالکل ایسا رخ دے دیا ہے۔ میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے تصور میں وہاں لوگوں کو لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ عملاً لے گئے۔ میرا خیال ہے اب جتنے بھی لوگ حج کے لیے انشاءاللہ جائیں گے اور عمرے کے لیے جائیں گے، وہ بہت سی جگہوں پہ تو جانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تلاش کریں گے روحانی طور پہ کہ دار ارقم جو ہے وہ کہاں پر ہے، کہ وہاں پہ بھی 2 نفل ادا کر دیں۔ اور ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں اسی پر، اسی تسلسل میں، جس مقام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما ہیں، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مقام عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ بے شک، جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، تو جہاں حضور آرام فرمائیں وہ عرش اعظم سے افضل، جہاں حضور بیٹھ کر 7 سال دین اسلام کے خود امام الانبیاء تبلیغ فرمائے، تو اس مقام کا بھی تو شرف دیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ فائنل کامنٹ کوئی ایسی بات جو کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کا دل کر رہا ہو؟ جنید بھائی، عرض یہ کروں گا کہ جس طرح آپ نے زندگی گزاری اور آپ نے پریکٹیکل اپنا سب کچھ دین اسلام پر وقف کیا، مال، اولاد، وقت، زندگی، خواہشات، جوانی، صبح شام، دن رات، جائیداد کے لیے وصیت کر دی کہ یہ بیچی نہیں جا سکتی، اور اپنا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی ایک ایسی ذات کا انتخاب کیا جسے حضور نے عشرہ مبشرہ میں جنت کی بشارت دی ہے، تو مطلب اتنا سا ہے کہ اسوہ کاملہ مصطفیٰ کا پرتو کامل حضرت ارقم ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہم سب کی اور اس چینل کی، اس پروگرام کی حاضری کو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، میں جاتے جاتے آج آپ سے بس کچھ ایسی دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، انتہائی انفارمل قسم کی۔ یہ جو تاریخ اسلام اس وقت ہمارے ممتاز اسکالرز بیان کر رہے تھے، آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا؟ ناظرین، نہیں پہنچا اتنی آسانی سے، بہت مشکلوں سے پہنچا ہے۔ ہمارے جو صحابہ ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، میرے سرکار کے ستارے ہیں، اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام پر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، بس جنبش ابرو کا انتظار کرتے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابرو میں جنبش ہو اور ہم اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین پہ نچھاور کر دیں، اور نچھاور کرنے کے بعد بھی سوال کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تو ادا نہیں کر سکے، کیونکہ حق ادا نہیں ہو سکتا، بس آپ قبول فرما لیجئے۔ یعنی ناظرین سوچئے کتنی قربانیاں ہیں دین اسلام کی عمارت میں، تب جا کے یہ عمارت آج اتنی مضبوط ترین عمارت ہمیں نظر آتی ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ سے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دین اسلام کو فار گرانٹڈ نہ لیجئے صاحب۔ یہ جو صحابہ ہیں، انہوں نے بہت کچھ قربان کیا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے، تب جا کر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھروں تک پہنچا ہے، ناظرین ہمارے قلوب تک پہنچا ہے۔ اس دین کو اس طرح سے نہ لیں صاحب کہ دین جو ہے ہمیں مل گیا اور ہم نے بس دین پہ چلنا شروع کر دیا، نہیں، اپنی نمازوں کو مضبوط کیجئے، اللہ سے رابطے کو مضبوط کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کیجئے، اس دین کو اپنی ایسی شناخت بنائیے، ایسی آئی ڈی بنائیے کہ جس پر آپ کو کہاں بھی دنیا میں جائیں، کہیں بھی جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں،
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں اور میرا دین اسلام ہے، میں کلمہ گو ہوں، اور میں ایسا کلمہ گو ہوں کہ میری چال ڈھال، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو، چلنے پھرنے، ہر ادا سے کوئی بھی غیر مسلم مجھے دیکھ کر یقیناً پکار اٹھے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا عمل۔ اللہ اکبر، بہت توجہ سے سنیے۔ جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر خلوص نیت سے عمل کرے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔